وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 24 تک آج کا سبق ہے، درس نمبر 1401. آج کا موضوع، کیا ہمیں ہدایت قرآن کی کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں. فلما أتاها نودي يا موسى. جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میری لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس پر ٹیک لگاتا ہوں. وأحش بہا علی غنمی، اور
اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اس میں میرے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ قال القھا یا موسیٰ، فرمایا موسیٰ اسے ڈال دو۔ فالقاہا، تو انہوں نے اسے ڈال دیا زمین پہ۔ فاذا ہی حیۃ تسعی، تو وہ اسی وقت دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ قال خذھا ولا تخف، فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم ابھی اسے پہلی حالت پر پھیر دیں گے۔ وضمم یدک الی جناحک، اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا دو۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ بلا عیب سفید ہو کر نکلے گا۔ آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی ہے۔ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض دکھائیں۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ سامنے کا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے میں نے مضمون آپ کو بیان کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت، اس میں دیکھیں بنیادی طور پہ جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوا کے ادھورا نہیں چھوڑا ہے، یا مطلب آپ ایک چیز بنا دیتے ہیں پھر اس کو وہ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں تو یعنی جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے وجود کو بھلا دیا ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس نہیں ہے۔ اور لیکن آپ خود دیکھیں، آپ کی پیدائش جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اور یعنی آپ کی تخلیق کا عمل شروع ہوا ماں کے پیٹ میں، تو یہ کون کر رہا تھا؟ یہ وہی اللہ تھا۔ آپ کی صورت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک آپ کی پرورش اور آپ کو غذا کا اہتمام، پھر آپ کے تمام اعضاء جسمانی، یہ کس نے بنائے ہے؟ یہ سارا سسٹم یہ اللہ کا بنایا ہے۔ اس وقت بھی قدرت یعنی اللہ کے قابو میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے لیکن میں نے اس کو اس کی چوٹی سے پکڑ رکھا ہے۔ یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کی رضا سے ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایسا ہو تو ایسا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ کائنات میں اللہ کی چاہت اور اللہ کی منشا کار فرما ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے ظہور پذیر ہو رہا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ براہ راست اپنی طرف نسبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ بادل ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آسمان سے بارش میں برساتا ہوں اور میں اگاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک آیت ہے نا کہ جب تم زمین میں دانہ ڈالتے ہو اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، جب دانہ تم ڈال دیتے ہو تو اسے اگاتا میں ہوں کہ تم اگاتے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے وجود کو محسوس کریں آپ۔ ٹھیک ہے ہم یہ واقعات تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں جو بھی اسباق ہیں وہ آپ نوٹ کریں۔ اب یہ سارا جو یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کا آج ہم نے جو آیات پڑھی ہیں 17 نمبر سے میں نے آپ کو 24 نمبر تک ترجمہ سنایا ہے۔ اب یہ پوری پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو شخص باغی ہو جاتا ہے یا انسان کو راستہ دکھانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آج کا انسان تو اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے، یعنی یہ مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ آج کا مسلمان خاص طور پہ اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے، جبکہ یہ وسیع اور عریض کائنات ایک تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی ہے، اور میں یہ اللہ تعالیٰ کی مقصد تخلیق سے بے فکر ہو جاؤں یا اس کی ہدایت سے بے اعتنائی برت لوں۔ جو نصیحت ہے من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ جو سورت میرے خیال سے سورہ کہف ہے کہ جس نے بھی اس سے اعراض کیا
تو اس کا بوجھ پھر اسے اٹھانا پڑے گا۔ دیکھیں میں قرآن تو پڑھ ہی رہا ہوں، آپ کو ترجمہ بھی میں نے سنا دیا، لیکن اس میں جو مضمون ہے بین السطور وہ آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ میں اس وقت یہی آپ کو میسج دے رہا ہوں کہ قرآن سے ہم نے بے اعتنائی کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ ایک تو یہ بات محسوس کریں کہ آج قرآن ہماری ضرورت نہیں رہی، ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم تو دنیا کے بندے ہو گئے، اللہ کے بندے تو ہم بننا بھی نہیں چاہتے، اور وہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ یعنی دیکھیں اس میں یہ بات یعنی قابل نوٹ ہے، قابل نوٹ یہ بات ہے کہ آپ اور یہ معاشرہ یہ کس طریقے سے قرآن سے بے رغبتی دکھا رہا ہے، چھوڑ چکا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اللہ سے شکوہ اور گلہ کریں گے کہ یہ میری امت نہیں ہے۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے امت کے بارے میں، ہم تو خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا لیکن جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور انکار کس نے کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا ومن عصانی، تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور دیکھیں یہ نافرمانی کا ایک رویہ جو ہے یہ تو ہم نے اپنا لیا ہے، اس بات کو آپ کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سننا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ایک نافرمانی کا رویہ ہے، ہم نے یہ اپنا لیا ہے۔ تو یہ بات تو بڑی خطرناک ہے۔ اور یہ آیات میں پڑھ رہا ہوں، اس میں آپ یعنی آپ محسوس کریں نا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ابھی واقعہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کچھ سوالات کریں گے اور پھر وہ پورے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ آیت نمبر 36 میں 36 میں قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کچھ سوالات ابھی ہم پڑھیں گے، کچھ سوالات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تو دیکھو وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، میں نے تو تم پہ اور بھی احسانات کیے ہیں، یعنی پہلے بھی میرے احسانات تم پہ ہیں۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ اللَّهِ، یہ پورا مضمون ہے۔ میں آپ کو یہ گزارش کروں اس پورے مضمون سے آپ جو نچوڑ ہے، جو سبق ہے بولے، اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پیغمبر اور جو سرکش لوگ ہیں ان کا واقعات ہے۔ پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت لوگوں تک پہنچاتا ہے، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ پیغمبر، ہر پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے اور اللہ کی بندگی کی دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ اب سسٹم سارا یہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان علینا للہدی، انسان کو ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے۔ وہدیناہ النجدین، اس کو میں نے نیکی اور برائی دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ اچھا، پھر پہلی جو انسان اول کو اللہ تعالیٰ زمین پر بھجوا رہا تھا، اس سے کیا کہا تھا؟ اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ اترو اے انسان، تم اترو، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی۔ فمن تبع ھدایا، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا یعنی اس کے مطابق زندگی گزاری تو وہ تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن جن لوگوں نے اس کو جھٹلایا یا انکار کیا تو وہ آگ میں جائیں گے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔
اور ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے سمجھنے کے لیے بھی اور سمجھانے کے لیے بھی۔ میں اکثر اپنے آپ کو بے بس اور لاچار تصور کرتا ہوں جب میں ایک میسج آپ تک کنوے نہیں کر سکتا اور آپ سطحی طور پہ لے لیتے ہیں۔ اصل میں تو وہ اندھیرے ہیں جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، تو روشنی کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ آج کا وقت جو ہے، آج کا مسلمان اندھیروں کو روشنی سمجھنے لگا ہے اور روشنی کو اس نے اندھیرا سمجھ لیا۔ قرآن، اس سے ہم بے خبر ہیں اور بے خبر رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے، آپ میرا نوٹ کر لیں، اگر نہیں ہے آپ مجھے بتا دیں۔ ہمارے درس نصاب میں اسکول کی سرکاری سطح پر قرآن کی تعلیم شامل نہیں ہے اور نہ ہم خود اس کے قائل ہیں۔ ہماری قرآن کی سے ساتھ جو رابطہ ہے وہ صرف ناظرہ ہے، ناظرہ الفاظ کی سیکھنے تک ہے۔ اس میں یعنی میں مانتا ہوں بعض لوگ جو ہیں، اکثریت جو ہے اس ناظرہ کے سیکھنے میں اویئر ہے۔ میں مسجد نبی گیا تھا، واقعات تو میں آپ کو نہیں سناتا، نہ میرا یہ وہ طریقہ کار ہے، لیکن کبھی کبھی موقع آ جاتا ہے۔ ہاں، مسجد حرام، وہاں درس و تدریس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ وہاں پھر گورنمنٹ نے، یہ تقریباً آج 2021 ہے، 4 سال پہلے کی بات ہوگی یا 5 سال جو بھی ہے، تو وہاں حکومت کی سطح پہ کچھ قاری لوگوں نے، وہ حکومت نے بٹھائے ہوئے تھے، وہ لوگوں کو اپنے پاس بلاتے اور تلاوت درست کراتے۔ میں بھی بیٹھ گیا، چلو میں نے کہا ٹرائی کرتے ہیں کیا کرے، تو اس نے تلاوت کی اور پھر مجھے کہا کہ تم تلاوت کرو۔ پھر جہاں اس کو میری تلاوت اچھی نہیں لگی یا مناسب، تو اس نے میری اصلاح کی۔ اب یہ دیکھیں، وہ سرکاری سطح پر یہ اسی طرح کے وہ ہوتے ہیں۔ اچھا، جو معنی بیان کرتے ہیں، جو دروس ہوتے ہیں، تو وہ بس ظاہری قرآن کی روح نہیں ہے اس میں۔ یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس کے کو معلوم نہ ہو یا میری بات آپ کو اچھی نہ لگے۔ قرآن کی روح ختم ہو گئی ہے۔ قرآن کا صرف رسم الخط ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، اور وہ زمانہ آج ہے۔ وہ حدیث بھی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا ایسا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا اور مساجد آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آج بڑی سے بڑی مسجد چلے جائیں، مسجد حرام چلے جائیں، مسجد نبوی چلے جائیں، شاہ فیصل مسجد چلے جائیں، بحریہ ٹاؤن کی مسجد چلے جائیں، خوبصورت سے خوبصورت، ہدایت سے خالی ہے۔ وہ امام صرف 2 رکعت کا امام ہے، اور اگر زیادہ ہے، آپ اپنا تجربہ کر کے دیکھ لیں، میں کیا آپ کو مزید وضاحت کروں۔ مساجد ہیں، آباد ہیں، یعنی بہت عالی شان مسجد ہے۔ مثال کے طور پہ فیصل مسجد ہے، یا ملک ریاض صاحب نے بنائی ہے بحریہ ٹاؤن کی، یعنی ہزاروں نمازی ہیں، اور مسجد خالی ہے، ہدایت سے خالی ہے۔ آج کی مسجد ہدایت سے خالی ہے، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ امام 2 رکعت کا امام ہے، آپ خود دیکھ لیں، مسجد میں جاتے ہیں امام سے تو کوئی رابطہ نہیں ہے، بس وہ امام نماز پڑھا کے اپنی راہ لیتا ہے، اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، مقتدی اپنے اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر حدیث کا جو آخری جملہ ہے وہ بھی قابل نوٹ ہے کہ اس زمانے کے شریر ترین لوگ اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ شریر ترین لوگوں میں سے آپ دیکھ لیں، حد تو فرقواریت ہے، ہر امام جو ہے تقریباً فرقواریت کی بات کرتا ہے، ایک فرقے کا ٹھپا اس پر لگا ہوا ہے۔ خیر، میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ یہ مضمون اس کو ذرا محسوس کریں۔ یہ سارا جو ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام چلے، یعنی مصر کی طرف چلے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے، راستے میں ایک آگ نظر آئی
اور پھر آگ میں سے آواز آئی کہ بھئی یہ تو میں تمہارا رب ہوں، تم سنو جو تم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ سارا آپ نے پڑھ لیا ہے۔ تو اب یہ آج کا جو سبق ہے وہ پھر تھوڑی سی تفصیل ہے کہ بھئی یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات دیے۔ فرعون کے پاس جانا تھا، فرعون کو ہدایت پہنچانے کی ڈیوٹی تھی، بلاغ تھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا، اور یہ جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے تو دو معجزات دیے۔ لاٹھی اس کو جو ہے جب وہ زمین پر ڈالتے تو وہ ایک سانپ دوڑنے لگتا، اور جب اس کے منہ میں ہاتھ رکھتے تو وہ واپس لاٹھی بن جاتا۔ بغل میں ہاتھ دباتے، بغل میں ہاتھ دے کے باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا، چمکنے لگتا، اور جب پھر ڈالتے تو وہ اسی حالت میں آ جاتا۔ یہ 2 نشانیاں دے کے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی تھوڑا سا آپ اس پر غور کریں کہ فرعون جو تھا، میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہمارا واقعہ ہے، آپ فرعون کی جگہ اپنے آپ کو دیکھیں۔ فرعون اور ہم میں فرق کیا تھا؟ وہ بھی منچاہی زندگی گزار رہا تھا اور ہم بھی گزار رہے ہیں۔ آپ تھوڑا فرق تو تلاش کریں نا، مجھے فرق بتائیں۔ فرعون نے بھی اپنی رائے کو فوقیت دے دی تھی اللہ کی ہدایت پر، ہم نے بھی اللہ کی ہدایت پر اپنی رائے کو فوقیت دے دی ہے آج کے مسلمان نے، خاص طور پہ پاکستان کے، باقی تو تمام مسلمانوں کی ہے بات کہ ہم اپنی رائے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی رائے، اللہ کی ہدایت کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، اور وہ جو سلوک آپ نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال یہ طغیانی ہے، یہ بغاوت ہے۔ دیکھیں ہدایت سے انحراف یہ سرکشی ہے، بغاوت ہے، یہ تو ایک عام جملہ ہے۔ یہ طغا میں تھوڑا سا مضمون ہے سمجھنے کے لیے۔ جاؤ پاکستان کے لوگوں کی طرف یہ حد سے بڑھ چکے ہیں، جاؤ 2000، یعنی یہ میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ سوچیں۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے پیغمبر آج کے دور کے لیے پیغمبر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ظاہر ہے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں، اور قیامت تک ان کی دعوت جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ یہ دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور ہے، اب دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اب وہ دعوت اب یہ ہے کہ ہم نے خود سوچنا ہے یا کسی سے پوچھنا ہے، دونوں کام کرنے ہیں۔ پہلے تو عقل سے سوچنا ہے کہ بھئی یہ قرآن جو ہے اس کی مجھے ضرورت کیا ہے۔ اس وقت کا مسلمان کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا قرآن پاک کی، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، آپ خود سوچیں اس بات پہ۔ ہم لوگ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بس زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، بے ہنگم زندگی، کھا لے پی لے جی لے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری اور فرعون کی زندگی ایک ہے، طغا، یہ سرکش ہے، یہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ آج کا مسلمان فرعون کی طرح زندگی گزار رہا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے۔ یہ حد دیکھیں اللہ کی جو ہدایت ہے وہ حد ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احکامات بیان کر کے فرمایا ہے کہ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس نے اللہ کی حدود کو سے تجاوز کیا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو اذهب الى فرعون انه طغى، بس یہ آیت جو ہے یہ آپ اس پر غور کریں کہ یہ صفت ہم میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں مسئلہ مشکل نہیں ہے سمجھنے کا، یا تو ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے یا نہیں جھکایا، اور میں تو آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکایا اور نہ جھکانے کے لیے تیار ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔
ہم تو دنیا والے ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، اور اللہ والے نہ ہم ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں یار یہ ہمارا کام نہیں ہے اللہ والا بننا۔ دیکھیں آپ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے ذہن کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ اللہ والے نہ ہم ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ ہم نے کچھ سوچ رکھا ہے کہ یار بس یہ تو ہم نہیں کر سکتے، پیغمبر، صحابہ کرام اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ مقامات ہم نے نہیں حاصل کرنے جو انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ جبکہ آپ آئے ہیں خلیفۃ اللہ بننے کے لیے، اس کی کوشش کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے کہ آپ جد و جہد کریں، کوشش کریں، اور جو کوشش کرے گا وہ اللہ کا خلیفہ بن جائے گا۔ یہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس پر آپ نوٹ بھی کر لیں۔ جس نے کوشش کی اس نے پایا، من طلب فقد وجد۔ دیکھیں طلب کے بغیر تو کچھ آپ جد و جہد کر نہیں سکتے، اور یہ بات تو دیکھیں میں بار بار آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ کی بھوک ہم میں اصل میں بھوک نہیں ہے، ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ جیسا کہ 2 وقت کا کھانا آپ نہ کھائیں تو تیسرے وقت میں آپ بے حال ہو جاتے ہیں، بدحال ہو جاتے ہیں۔ کھانا روزے میں دیکھیں لمبے روزے ہوتے ہیں تو آپ دن بھر کا فاقہ کر کے افطاری میں آپ کتنی ہوس میں دسترخوان سجا لیتے ہیں، اور کتنا آپ بس کھانا اور یہ فواکہات، مجھے تو کچھ عجیب سا لگتا ہے نا، یہ افطاریاں اور یہ اتنے لوازمات ہیں، یہ سموسے اور یہ پکوڑے اور یہ دہی بڑے اور یہ فروٹ چاٹ، یہ تو سارے آپ کے دسترخوان کی زینت ہیں۔ عام طور پہ جو جتنا ہو سکتا ہے وہ دسترخوان کو سجاتا ہے، جبکہ یہ تو کنٹرول کا مہینہ ہے۔ آپ کنٹرول کریں، مناسب اپنا روٹین میں کھانا کھائیں، مناسب افطاری کر لیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى۔ تو بہرحال میں یہاں پہ درس کا اختتام کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی اعصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری قال القہا یا موسیٰ فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ قال القها یا موسیٰ۔ فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو۔ فألقاها فإذا هي حية تسعى۔ تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ خدا نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء
ابتغاء من غير سوء آية أخرى اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے، لنريك من آياتنا الكبرى تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم